اس مہینے میں یا اس 10 تاریخ میں ہمیں کرنا کیا ہے۔ تو اس میں بھی ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ہدایت دی اور آپ نے اس 8-10 تاریخ کو کیا عمل فرمایا۔ تمام احادیث کا ذخیرہ دیکھنے کے بعد بس 2 باتیں اس کے اندر نکلتی ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں۔ 10 تاریخ، اس سے زیادہ کچھ ثابت نہیں، اس سے زیادہ جو کچھ بھی ہوگا وہ ایجاد بندہ ہے، اس کا حدیث سے اور قرآن سے تعلق نہیں۔ ایک بات تو وہ ثابت ہوتی ہے حدیث سے جس میں ہمارا بڑا فائدہ ہے اس دنیا کا، اور ایک وہ ثابت ہوتی ہے کہ جس میں ہمارا آخرت کا بڑا فائدہ ہے۔ گویا اس 10 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس لیے تاکہ دنیا کا فائدہ بھی ہم حاصل کر لیں، تھوڑی سی محنت کر کے آخرت کا فائدہ بھی حاصل کریں۔ دنیا کا فائدہ وہ ہے جو حدیث شریف میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 تاریخ کو اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے میں وسعت کرے گا، توسع سے کام لے گا، فراخی کرے گا، ذرا اچھا کھانا پکا دے گا، کشادگی کے ساتھ پکا دے گا، تو سال بھر تک اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت اور کشادگی عطا فرماتے رہیں گے۔ یہ لیجیے حضرت، یہ دنیا کا فائدہ میں نے بتایا آپ کو جو حدیث شریف میں، اور غالباً یہ حدیث بہقی میں ہے یا دارقطنی میں، اپنے کھانے کے لیے، اپنے بچوں کے کھلانے کے لیے، اپنے گھر والوں کے کھلانے کے لیے ذرا اور وسعت سے کام لے لیا جائے کہ اگر پہلے دال روٹی پکتی تھی تو اس تاریخ میں گوشت روٹی پکوا دیں، گوشت روٹی پکتی تھی تو اس تاریخ میں ذرا بریانی وغیرہ پکوا دیں، اور کچھ اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے تو وہ کروا دیں۔ یہ ہے وسعت، توسع اور کشادگی کا مطلب۔ یہ مطلب نہیں کہ پورے خاندان کی دعوت کر دیں، اپنے گھر والوں کو کھلائیں، اپنے بال بچوں کو کھلائیں، اپنوں کو کھلائیں، غیر کو بھی کھلانے کی ضرورت نہیں اس میں۔ تو جو یہ کام کرے گا تو سال بھر تک اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت عطا فرماتا رہے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے دنیا۔ لیکن اسی ذیل میں 1-2 باتیں اور عرض کر دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں اپنوں کے لیے ہم وسعت سے کام نہیں لیں گے، اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس کے غریب بندوں کے لیے اور مفلسوں اور ناداروں کے لیے بھی خیال رکھیں اپنی توفیق کے مطابق۔ گھر میں 10 بندے ہیں اپنے کھانے والے، فرض کیجیے 10 کی جگہ ہم 11 کا پکا لیں اگر اللہ نے توفیق دی ہے۔ کسی ایک فقیر کو، کسی طالب علم کو، کسی اور غریب آدمی کو بھیج دیں، اس کا بھی لحاظ رہے۔ دوسری بات یہ سمجھیے کہ اس گھر کے کھانے میں جو توسع اور وسعت کی جائے گی اس کے لیے قرض لینا جائز نہیں ہے، یہ بھی سمجھ، بالخصوص سودی قرض کہ وہ تو حرام، قرض لینا جائز نہیں۔ اللہ نے جتنا کچھ عطا فرمایا ہے اسی کے اندر یہ کام کرنا ہے۔ ہر شخص کی حالت علیحدہ ہوتی ہے، کسی کو اللہ نے تھوڑا عطا فرمایا ہے، کسی کو زیادہ عطا فرمایا ہے، لیکن اس کام کے لیے قرض لینے کی اجازت نہیں دی۔ بعض ہم میں سے ایسے جوشیلے ہوتے ہیں کہ کسی نیکی کو حاصل کرنے کے لیے قرض کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں اور بعد میں پریشان ہوتے ہیں۔ اس کے لیے کیا بلکہ اور دوسرے جو شریعت کے احکام ہیں جن کا تعلق مال سے اور کھانے پینے سے، کھلانے پلانے سے ہے، اس میں بھی کسی مقام پر شریعت نے قرض لینے کا حکم نہیں دیا بلکہ روکا ہے، قرض سے روکا ہے، اور قرض کو ایک بدترین چیز قرار دیا ہے، اس لیے کہ اور انصاف سے جائزہ لیں، اللہ نے ہر بندے کے رزق کی کفالت فرمائی ہے۔ جب تک وہ زندہ ہے اس کو رزق ملے گا۔ رزق کہا جاتا ہے ضروریات زندگی کو، گویا اللہ تعالیٰ نے ضروریات زندگی کی کفالت فرما لی اور اس کے فراہم کرنے کا وعدہ فرما لیا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ نے رزق مقرر کر لیا اپنے اوپر، لیکن واہی تباہی مصارف کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے، فضول خرچی اور اسراف کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دے گا، ہر بندے کو دے گا، ضروریات زندگی کے مطابق دے گا۔ اب ہم اپنی بدقسمتی سے اور اپنی شامت اعمال سے اور دوسرے ایسے مصارف جو بالکل لغو ہیں، لا حاصل ہیں،
فضول خرچی ہے، اسراف ہے، اپنے اوپر مسلط کر لیں اور بعد میں قرض لیتے پھریں، بتائیے اس قرض کی کون اجازت دے دے گا؟ خود سوچیں۔ اس لیے قرض لینے کی اجازت نہیں۔ تو یہ دو باتیں اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ ضرور آپ کھانے کے اندر وسعت فرمائیں، گھر والوں کو خوب اچھے طریقے سے کشادہ دلی کے ساتھ کھلائیں، اپنے بچوں کو، اپنے جگر گوشوں کو کھلائیں، خود بھی کھائیں، ہمت ہو تو اللہ کے دوسرے غریب بندوں کو بھی یاد کر لیں، لیکن قرض نہیں۔ یہ تو تھا دنیا کا فائدہ۔ ہم رزق کی برکت کے لیے اور وسعت کے لیے صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک بیل کی طرح، کولو کے بیل کی طرح پھرتے رہتے ہیں، گردش کرتے رہتے ہیں، لیکن ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، پیٹ نہیں بھرتا۔ اس نسخے پر صحیح طریقے سے عمل کریں، دیکھیے اللہ تعالیٰ رزق کتنی وسعت کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جانب سے بیان فرما دیا۔ دوسرا کام جو ہمیں 10 تاریخ کو کرنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہے اور وہ ہماری آخرت کے لیے ہے، وہ ہے روزہ۔ حدیث بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ حضور کہ یہ 10 تاریخ محرم کی، ایک پوری اور بات بھی یاد آ گئی، 10 تاریخ محرم کی ایسی تھی کہ زمانہ کفر میں اور زمانہ جاہلیت میں کفار قریش بھی روزہ رکھتے تھے اس دن، اور اسی دن میں، اسی تاریخ میں کفار قریش کعبے کا غلاف بھی بدلتے تھے، گویا ان کے نزدیک بھی عظمت تھی اس کی۔ جب آپ مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو وہاں بہت یہودی آباد تھے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ بھئی تم 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ھذا یوم نجی اللہ موسیٰ من فرعون، یہ وہ تاریخ ہے، وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اس کے شکرانے کے طریقے پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے اس پر فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں ہم زیادہ اس کے مستحق ہیں کہ ان کی اس بات پر عمل کریں اور ہم بھی روزہ رکھیں۔ چنانچہ آپ نے یوم عاشورہ یا 10 محرم کا روزہ رکھا اور صحابہ سے بھی فرمایا۔ یہ ایک روزہ ہے جس کو آپ نے رکھا اور اس کا ثواب یہ بیان فرمایا کہ یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، ایک روزہ، بشرط کہ اخلاص کے ساتھ۔ جب آپ کی آخری عمر ہوئی اس وقت تک آپ ایک ہی روزہ رکھتے تھے، بعد میں آپ نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 2 روزے رکھوں، 9 یا 10 اور یہ اس لیے آپ نے فرمایا جیسا حدیث میں موجود ہے کہ یہودیوں سے ہماری مشابہت نہیں، یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 رکھتے ہیں۔ آپ نے عبادت کے اندر بھی یہودیوں سے مشابہت کو پسند نہیں فرمایا۔ ذرا اندازہ لگائے ہم یہ امت کہ یہودیوں کی مشابہت اور کافروں کی مشابہت کو عبادت کے اندر بھی آپ نے پسند نہیں فرمایا، اور احادیث کا ذخیرہ آپ دیکھیں جا بجا آپ کو ملے گا، خالف الیہود، خالف المجوس، خالف المشرکین، مخالفت کرو یہود کی، ان کے ساتھ مشابہت نہ رکھو، مخالفت کرو مجوسیوں کی، ان کے ساتھ اپنے آپ کو مشابہ نہ بناؤ، اور مخالفت کرو مشرکین کی، بت پرستوں کی، ان جیسے نہ بنو، شکل میں، صورت میں، رہن سہن میں، معاشرت میں۔ اس میں کیسے اجازت مل جائے گی ان کے ساتھ مشابہت رکھنے کی، جبکہ عبادت کے اندر آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا کہ یہود کیونکہ 1 روزہ رکھتے ہیں، ہم 1 نہیں رکھیں گے، اگلے سال سے ہم 2 روزے رکھیں گے، چاہے 9 اور 10 رکھ لیں، چاہے 10-11 رکھ لیں۔ چنانچہ آپ کے اس فرمان کی وجہ سے تمام فقہا اور تمام علماء یہی فرماتے ہیں کہ 2 روزے رکھنا مستحب ہیں، البتہ اگر کوئی معذور ہے اور 1 ہی روزہ وہ رکھ سکتا ہے تو اجازت تو اس کی بھی ہے، لیکن 2 روزے رکھنا مستحب ہے کیونکہ آپ نے اس کی تمنا فرمائی اور خود ارادہ ظاہر فرمایا۔ اب چاہے وہ 9 اور 10 کر لے، چاہے 10 اور 11 کر لے، بس حضرت یہ 2 باتیں ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں۔ اس 10 تاریخ کو اس سے پہلے اور اس کے بعد کچھ ثابت نہیں، ایک حدیث میں کچھ نہیں آیا
10 تاریخ کے لیے یہ 2 باتیں. اب میں عرض کر چکا ہوں کہ ان 2 باتوں پر عمل کرنے والا اللہ کا نیک بندہ ہوگا. صراط مستقیم یہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اس سے زیادہ اگر کوئی کچھ کرے گا تو وہ ایجاد بندہ ہے، وہ خود ذمہ دار ہے، اللہ وہ جانے اور اس کا اللہ جانے. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل